خداوند مبارک ہو، اس لیے کہ اس نے میری منت کی آواز سن لی۔ خداوند میری قوت اور میری سپر ہے، میرے دل نے اس پر توکل کیا ہے اور مجھے مدد ملی ہے، اسی لیے میرا دل نہایت شادمان ہے اور میں گیت گا کر اس کی ستائش کروں گا۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والوں اور خدا کا کلام سننے والوں، میں اپنے دل کا حال آپ کو سناتا ہوں۔ میرا دل خدا کے حضور بہت شکر گزار ہے، اگرچہ میں آپ کو نہیں دیکھ رہا، لیکن میں خدا کا شکر گزار ہوں جس کا ذکر میں کر رہا ہوں وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کو جانتا ہے، آپ کو پیار کرتا ہے، آپ کے لیے کچھ ایسے کام کرنا چاہتا ہے جس کے لیے نہ جانے آپ کب سے دعا کر رہے ہیں، معلوم نہیں کس نام سے آپ دعا کر رہے ہیں، مجھے معلوم نہیں کس کا سہارا آپ نے لے رکھا ہے، مجھے معلوم نہیں کیا حال ہے آپ کا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ جس کا ذکر میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر کہیں ایمان سے آپ اس کی طرف دیکھ لیں اور اس کی بات مان لیں تو پھر وہ کچھ ایسا کر دے گا آپ کی زندگی میں کہ آپ کی زندگی کو دیکھ کر لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔ یہ بات سچ ہے، بالکل سچ ہے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں اور منت کر رہا ہوں، زندہ خداوند یسوع کی طرف دیکھ رہا ہوں میں، اور اس کے حضور یہ فریاد کر رہا ہوں کہ ہر ایک دیکھنے والے کو آج کچھ ایسی بات دکھائی دے جائے جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اپنی زندگی میں نظر آئے اور پھر وہ تیری طرف دیکھ سکیں۔ یہ میری دعا ہے، آئے خداوند وہ تیری طرف دیکھ سکیں اور برکت پائیں۔ یہ خداوند یسوع کا کلام ہے جو آپ سنتے ہیں۔ اس کلام میں، اس شبد میں، ان باتوں میں جو آپ سنتے ہیں، خدا کے پیار کی طاقت کام کرتی ہے۔ میرے پاس جو فون لوگوں کے آتے ہیں بعد میں، ان سے میرا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں، حلیمی اور فروتنی سے اس کے حضور جھک جھک کر اسے سجدہ کر کے اس کا شکر کرتا ہوں کہ اے خداوند تیرا شکر ہے، اس بہن کو تسلی ملی، اس بھائی کو تسلی اور طاقت مل گئی۔ بڑی خوشی ہوتی ہے سن کر، آپ کی گواہی سن کر، آپ کی بات سن کر کہ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو طاقت دے رہا ہے، آپ کو نئی امید ایک دے دیتا ہے۔ سننے والا اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا نہیں میرے لیے امید ہے، میرا بچانے والا زندہ ہے، مجھے پیار کرنے والا زندہ ہے، ایک ہے جو میری طرف ہے۔ ہوا کرے جو کچھ ہوتا ہے ہوا کرے، لیکن مجھے معلوم ہے ایک ہے جو میری طرف ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ خدا کا شکر ہے ان سب بہن بھائیوں کے لیے جنہوں نے فون کیا ہے
اور ان سب کے لیے جو اس پروگرام کے لیے دعا کرتے ہیں، میرے لیے دعا کرتے رہیے۔ آج میں پھر خدا کے کلام میں سے، یسوع مسیح کی انجیل میں سے آپ کو کچھ پڑھ کے سناؤں گا، اور پھر کچھ سبق ہیں جو میں اپنی زندگی میں سیکھ رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ جب آپ ان باتوں کو سنیں گے تو دیکھنا، اچھی طرح دیکھنا اپنی زندگی میں کہ وہ باتیں آپ کی زندگی میں ہیں۔ جب آپ سنیں گے تو وہ باتیں ہونے لگیں گی۔ سنو، میں سناتا ہوں آپ کو۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے کلام میں سے میں پڑھ رہا ہوں، یوحنا کی انجیل اور اس کا 6واں باب ہے، اور یہی کہانی مرکز کی انجیل کے 6 باب میں بھی ہے۔ تو میں اس وقت یوحنا کی انجیل میں سے پڑھ کے سناتا ہوں۔ جب شام ہوئی تو اس کے شاگرد، خداوند یسوع مسیح کے شاگرد، جھیل کے کنارے گئے اور کشتی میں بیٹھ کر جھیل کے پار کفرنہوم کو چلے جاتے تھے۔ کفرنہوم ایک جگہ کا نام ہے، تو وہ جھیل کے دوسرے کنارے جا رہے تھے۔ اس وقت اندھیرا ہو گیا تھا اور یسوع ابھی تک ان کے پاس نہ آیا تھا۔ ہوا یہ تھا، مرکز کی انجیل کے 6 باب میں آپ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا تھا کہ تم چلو، تم جاؤ۔ ایک بہت بڑا معجزہ ہوا تھا، لوگ اس کو بادشاہ بنانے کے لیے اس کو گھیر رکھا تھا، انہوں نے چاہتے تھے کہ اسے بادشاہ بنا دیں۔ خداوند ان کو چھوڑ کر چلا گیا تھا پہاڑ پر دعا کرنے کے لیے۔ ان سے کہا تھا کہ تم چلو، کفرنہوم کو چلو، اور یہ چل پڑے تھے، اور خداوند وہاں دعا کر رہا تھا۔ لوگ اسے بادشاہ بنانا مانگ رہے ہیں، اور وہ ان سے چپ کے چلا گیا ہے، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ، انسان اسے کیا بادشاہ بنائے گا؟ وہ کہتے تھے میں بادشاہ ہوں، بادشاہ تو میں ہوں، لیکن دیکھو تمہاری خاطر کیا بن گیا ہوں۔ لکھا وہ ہماری خاطر غریب بن گیا تاکہ اس کی غریبی کے سبب سے ہم دولت مند ہو جائیں۔ انسان کیا اس کو بادشاہ بناتا؟ وہ بادشاہت قائم کرنے نہیں آیا تھا، وہ تو اپنی جان دینے کے لیے آیا تھا گناہ گاروں کے لیے۔ وہ اسے بادشاہ بنانا مانگ رہے ہیں۔ وہ روحانیت کی بات کر رہا ہے، یہ سیاست کی بات کر رہے ہیں۔ اتنا فرق ہے۔ وہ ہمیشہ کی زندگی دینے آیا ہے، اور یہ تھوڑے دنوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو خداوند نے اپنے شاگردوں کو بھیج دیا تھا کہ تم چلے جاؤ، اور وہ چلے گئے تھے، لیکن طوفان آ گیا۔ جب وہ کھیتے کھیتے 2-4 میل کے قریب نکل گئے، اور وہاں لکھا خداوند نے ان کو دیکھا، تنگ آ گئے تھے، طوفان تھا بڑا زبردست، اور کھیتے کھیتے وہ تنگ آ گئے تھے، 4 میل کے قریب نکل گئے، تو انہوں نے یسوع کو جھیل پر چلتے اور کشتی کے نزدیک آتے دیکھا اور ڈر گئے۔ مگر اس نے ان سے کہا میں ہوں، ڈرو مت۔ وجہ یہ ہے کہ 6 باب میں جب آپ مرکز کی انجیل میں دیکھیں گے تو وہاں لکھا انہوں نے سمجھا وہ بھوت ہے، اسے بھوت سمجھ لیا۔ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، وہاں دیکھیے مرکز کی انجیل اس کا 6 باب۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ کھینے سے یعنی کشتی چلانے سے بہت تنگ آ گئے ہیں، کیونکہ ہوا ان کی مخالف تھی، تو رات کے پچھلے پہر کے قریب وہ جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا، اور لکھا کہ انہوں نے اسے جھیل پر چلتے دیکھ کر خیال کیا کہ بھوت ہے، اور چلا اٹھے، کیونکہ وہ سب اسے دیکھ کر گھبرا گئے۔ مگر اس نے فوراً ان سے باتیں کی اور کہا خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ ڈر گئے۔ مگر اس نے ان سے کہا میں ہوں، ڈرو مت۔ پس وہ اسے کشتی میں چڑھا لینے کو راضی ہوئے، مان گئے، اور وہ فوراً کشتی میں آ گیا، اور لکھا فوراً وہ کشتی اس جگہ جا پہنچی جہاں وہ جاتے تھے۔ فوراً وہ کشتی اس جگہ جا پہنچی جہاں وہ جاتے تھے۔ کچھ باتیں یہاں دیکھنے والی ہیں، ان پر غور کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ دیکھتے ہیں اس میں کہ وہ ڈر گئے۔ کس سے ڈر گئے؟ اس سے ڈر گئے جو بچانے آیا تھا۔ ڈرنا تو چاہیے اس سے جو ہلاک کر سکتا ہے، جو مار ڈالتا ہے۔
دیکھو میں اس کا آپ کو سناتا ہوں کیا چیز ہے جو مار ڈالتی ہے. زبور دیکھو 4 زبور ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے زبور 4 اور اس کی 4 آیت لکھا ہے تھر تھراؤ، ڈرو، کانپو اور گناہ نہ کرو، اپنے اپنے دل پر اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو اور خاموش رہو. سوچو کس سے ڈرنا چاہیے؟ بچانے والے سے کہ مار ڈالنے والے سے؟ مار ڈالنے والے انسان نہیں ہے، انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. انسان جسم کو ہلاک کر سکتا، روح کو نہیں. گناہ انسان کی روح کو خدا سے دور کر دیتا ہے، اسے دوسری موت کہا گیا ہے. اس سے ڈرنا چاہیے. جو انسان کی زندگی کو مرنے کے بعد انسان کی روح خدا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے، اس بات سے ڈرنا چاہیے. جسم تو بیماری سے مر جائے گا، کوئی اور نہیں مارے گا تو اپنے آپ مر جائے گا، مرنا تو ہے. خدا ان کے کلام میں لکھا ان سے نہ ڈرو، اس سے ڈرو جو انسان کی روح کو دور کر سکتا. وہ کیا ہے؟ تھر تھراؤ اور گناہ نہ کرو، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے. گناہ کی مزدوری موت ہے. اسی لیے لکھا ہے عبرانیوں کے خط میں آیا ہے تم میں سے کوئی گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے. گناہ انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے، خدا سے دور کر دیتا ہے، اور پھر ابلیس جو ہماری جان کا دشمن ہے، مخالف ہے، وہ انسان کی روح کو برباد کرتا چلا جاتا ہے. روح خدا سے دور ہو جاتی ہے. خدا کا بندہ داؤد کہتا میری روح تیری پیاسی ہے. اور یہاں یہ حال ہو جاتا ہے گناہ کی وجہ سے کہ انسان کی روح پیاسی ہو جاتی ان چیزوں کے لیے جو اسے ہلاک کرتی، مار ڈالتی، برباد کر دیتی ہیں. آپ دیکھ رہے ہو، روز دیکھ رہے ہو کہ انسان کا دل کہاں جا رہا ہے، کن چیزوں کی طرف دوڑ رہا ہے. کون سی چیزیں جو اتنی پیاری ہیں کہ اس کی وجہ سے نہ اسے اپنی بیوی کا خیال، نہ بچوں کا خیال، نہ خاندان کا خیال، نہ بزرگوں کا خیال، نہ اپنی عزت کا خیال، نہ کسی اور کی عزت کا خیال. یہ کیا ہوا ہے انسان کو؟ اس لیے لکھا تھر تھراؤ اور گناہ نہ کرو. یہ ایک ایسی روح ہے جو تمام دنیا میں زندگیوں کو کھینچ رہی ہے، قابو کر رہی ہے. بچانے والے سے نہیں ڈرنا چاہیے. وہ جو بچانے آیا اس سے ڈر لگتا ہے. لوگ اس سے ڈرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح سے ڈرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے کلام سے ڈرتے ہیں. سوچتے ہیں معلوم نہیں کیا ہو جائے گا، معلوم نہیں کیا کر دے گا. وہ کہتا ہے میں گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور بچانے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں. چور اس لیے آیا کہ مار ڈالے، میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ. میں تو خدا کی محبت ہوں تمہارے لیے، خدا کا پیار ہوں، خدا کا پیار بھرا ہاتھ ہوں. دو اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں اور میں تم کو بچا لوں گا. یہ ہے خدا کا کلام. اس کو کہتے ہیں انجیل، خوشخبری. اور دیکھو وہ ان کا حال دیکھ کر کھیتے کھیتے تھک گئے ہیں. ایک عجیب بات یہ کہ جب خداوند یسوع مسیح نے ان کو بھیجا تھا، خود کہا تھا، مجبور کیا تھا کہ جاؤ، تو ان پر تو کوئی آفت نہیں آنی چاہیے تھی. وہ تو اس کا حکم مان رہے تھے، انہیں تو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے تھی. نہیں، یہ سچ بات ہے کہ جب کبھی آپ اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کریں گے کہ میں خداوند کا حکم ماننے کو تیار ہوں، ابلیس جو ہماری جان کا دشمن ہے وہ ایسے ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ آپ ڈر جائیں گے. طوفان اٹھائے گا، طوفان کھڑے ہو جائیں گے مخالفت کے، مصیبتوں کے. لیکن ڈرنا نہیں چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے. وہ ان کے پاس آیا بچانے کے لیے اور وہ ڈر گئے. لیکن دوسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے ان سے بات کی. ڈرے ہوئے دلوں سے، جو دل ڈرے ہوئے تھے، دہشت چھائی ہوئی تھی، گھبرائے ہوئے تھے، اسے دیکھ کر یہ کہہ رہے تو بھوت ہے. بھوت نہیں ہے وہ تو بھوتوں کو بھگانے والا ہے. بھوت بھاگتے ہیں اس سے، بھوت ڈرتے ہیں، وہ بھوت نہیں ہے. بدروح ہے تو اس کے حضور کانپتی ہیں. وہ آیا ہے بچانے کے لیے. جب اس نے کلام کیا تو انہیں تسلی کریں گے، ڈرو مت، میں ہوں. نہ جانے آپ جو سن رہے ہیں، معلوم نہیں آپ نے خدا یسوع مسیح کے بارے میں کیا سن رکھا ہے. ہو سکتا ہے آپ کسی مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے ہوں، لیکن آج تک آپ کو خدا یسوع مسیح کا شخصی تجربہ نہیں ہوا ہے. کبھی بھی آپ نے اس سے نہیں کہا ہے کہ آئے خدا یسوع میں گناہ گار انسان ہوں،
میں چاہتا ہوں کہ تو میری زندگی کو نئے طور پر شروع کر دے۔ ہو سکتا کوئی ایسا بھائی ہو، ایسی بہن ہو جنہوں نے نہ کبھی انجیل پڑھی ہے نہ سنی ہے، جو کچھ یسوع مسیح کے بارے میں سنا ہے اس سے کہتے ہیں کہ بھیا اگر یہ یسوع ہے تو ہمیں خدا تو بچا کے رکھ اس سے۔ میرے پاس ایسی فون کال آئی ہیں کہ آپ ہمارا لڑکا وہاں آتا ہے، آپ اسے شراب پینی تو نہیں سکھا دیں گے اور گندی گندی باتیں تو نہیں وہ کرنے لگے گا۔ یہ اصل میں ہمارا نمونہ دیکھ کے ہم جو مسیحی لوگ ہیں ہماری زندگی کا اچھا اثر نہیں ہوا۔ وہ لوگ جو یسوع مسیح کو نہیں جانتے وہ بجائے دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہونے کے لعنت کا باعث ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں میرے لیے دعا کیا کرو، خدا مجھ پر رحم کرے، میں جو باتیں آپ سے کہتا ہوں انہیں دیکھ کر لوگ یسوع مسیح کے پاس آئیں۔ ڈرتے ہیں لوگ یسوع مسیح کے پاس آنے سے، آپ ڈرتے ہیں اس کے پاس آنے سے؟ آپ اس کا کلام سنو، آپ کے اندر کچھ ہونے لگے گا، چین آنے لگے گا، تسلی آنے لگے گی، آپ کو ایسا لگے گا خدا میرے طرف ہے، میری طرف ہے، مخالف نہیں ہے، خدا مجھے بچانا چاہتا ہے۔ خدا نہیں برباد کرنا چاہتا، گناہ ہے جو برباد کرتا ہے انسان کو۔ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، بڑا اچھا سبق ہے یہاں پر۔ وہ ڈر گئے تھے، شاید آپ بھی ڈر جاتے ہوں گے۔ بہت لوگ ہیں جو انجیل پڑھنے سے ڈرتے ہیں، معلوم نہیں کیا ہو جائے گا۔ ارے کتاب ہے، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں آپ منگا لو، اگر آپ کو اچھی نہ لگے اور آپ سمجھتے ہو بہت بری کتاب ہے، آپ اسے جلا دو گے تو بھی خداوند یسوع آپ کو پیار کرے گا، پھونک دینا، لیکن پڑھ کے تو دیکھو، اتنا نہ ڈرو۔ اس کتاب سے کیا ڈرنے، تو کاغذ ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ جب آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو اس کے پیار کی آواز سنائی دے گی۔ اس میں یہ ہے اس کا کمال۔ کہتا ڈرو مت، میں ہوں۔ کاش کہ کوئی بھائی کوئی بہن خدا کے پیار کی اس آواز کو سن لے جو یسوع کی زبان سے آپ تک پہنچ رہی ہے۔ ڈرو مت، میں ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جو بچانے کے لیے آیا ہوں۔ اور دیکھو کتنی پیاری بات ہے، جب آواز انہوں نے سنی تو وہ جو ڈر گئے تھے ان کے لیے لکھا کہ وہ راضی ہو گئے۔ بڑی مشکل سے انسان راضی ہوتا ہے خدا کا ہاتھ تھامنے کے لیے۔ خدا کو ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں، کسی کے ذریعے سے بھی ہماری نجات ہو جائے، چاہے بھوت پریت ہمیں بچا لیں، شیطان بھی اگر ہمارا علاج کر دے، کہیں سے ہمارا علاج ہو جائے، جسم کا علاج ہو جائے، بیماری دور ہو جائے۔ ارے بھائی آج ٹھیک ہو جائے گا، کل پھر مرنا ہے۔ میں تو روح کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کی روح نہ ہلاک ہو۔ یسوع مسیح نے کتنے لوگوں کو اچھا کر دیا، کہاں ہیں وہ؟ تو مر گئے، ہزاروں برس ہوئے مر گئے، پھر مر جاتا ہے انسان۔ بے شک خدا یسوع بیماریوں سے شفا دے دے گا، مصیبتوں سے دور کر دے گا، زندگی کے طوفان دور ہو جائیں گے، لیکن یہ چیز جو ہے اس کا علاج کہاں سے کراؤ گے آپ؟ کیسے یقین آئے گا آپ کو کہ میرے گناہوں کو اس نے معاف کر دیا؟ کیسے یقین آئے گا کہ اس دنیا سے جانے کے بعد میں خدا سے کبھی دور نہیں ہو سکوں گا، میں اس کی حضوری میں ہوں گا، وہ مجھے اپنے گھر میں جگہ دے گا؟ یہ کہاں سے اطمینان اور شانتی اور چین ملے؟ یہ خدا یسوع مسیح کہتا ڈرو مت، میں بچانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ راضی ہو گئے، یہ بڑا اچھا لفظ ہے، راضی ہو گئے، رضامند ہو گئے۔ ہماری رضا اور ہے، خدا کی رضا اور ہے۔ ہم خدا کو چاہتے ہیں کہ تو راضی ہو جا اور جیسا میں چاہتا ہوں ویسا کر دے۔ ہم رشوت دینے کو تیار ہیں خدا کو، ہم تیری خدمت کریں گے، ہم تیری عبادت کریں گے، گرجے میں جا کے چندہ دے دیں گے، دان کر دیں گے، سب کچھ کرنے کو تیار ہے، تو راضی ہو جا اور جو کچھ ہم تجھ سے کہہ رہے ہیں وہ کر دے۔ یہ ہمارا خدا کے ساتھ سلوک ہوتا، تو راضی ہو جا، جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں دے دے۔ میرے پاس کئی دفعہ لوگ آئے کہنے لگے اگر خداوند یسوع کے نام سے یہ کام میرا ہو جائے گا تو میں مسیحی ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا افسوس بھائی، آپ سوچتے ہو کہ اگر آپ مسیحی ہو جاؤ گے تو خدا پہ احسان کر دو گے؟ اس کی جو بیمار تھا اس کو میں نے کہا اس پر خدا ترس کھائے گا، اسے اچھا کر دے گا، وہ ٹھیک ہو گئی، سچ مچ ٹھیک ہو گئی، لیکن اس بھائی کی سخت دلی اب تک دور نہیں ہو سکی ہے، اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ لکھا ہوا ہے خدا یسوع مسیح نے ان کے درمیان بہت سے معجزے دکھائے تو بھی وہ اس پر ایمان نہ لائے۔ ہم خدا پر کوئی احسان نہیں کرتے، خدا ہم پر احسان کرنا مانگ رہا۔ اگر ہم راضی ہو جائیں تو وہ یہی نہیں ہے کہ جی میں عیسائی ہو جاؤں گا یا کچھ اور ہو جاؤں گا، اس سے خدا کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں تو یہ بتایا کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں نئے سرے سے پیدا کر دیا ہے۔
خدا کے ساتھ ان کا ایک نیا رشتہ ہو گیا ہے، اور وہ خداوند یسوع کو اپنی زندگی میں لینے کے لیے راضی ہو گئے ہیں۔ وہ اسے اپنی کشتی میں آ جانے کے لیے راضی ہو گئے، کہہ دیا آ جا ہماری کشتی میں۔ پہلے ڈر رہے تھے کہ یہ بھوت ہے، اب پتہ لگا یہ تو ہمیں بچانے آیا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ آ جا ہماری کشتی میں۔ اور کیسا پیارا معجزہ خداوند نے کیا، وہاں لکھا ہے فوراً وہ کشتی اس جگہ جا پہنچی جہاں وہ جاتے تھے۔ کھیتے کھیتے تھک گئے تھے، جان نہیں رہی تھی، لہروں کو دیکھ دیکھ کے ڈر رہے تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب کیا کریں۔ وہ بچانے کے لیے آیا، وہ راضی ہو گئے، طوفان تھم گئے، منزل نظر آ گئی۔ منزل کی طرف جا رہے تھے، منزل ان کی طرف آ گئی۔ جن چیزوں کی تلاش میں میں اور آپ ہوتے ہیں وہ بخش دی جاتی ہیں۔ لکھا تم پہلے اس کی راست بازی کی تلاش کرو، اس کی بادشاہی کی، اس کی مرضی، اور یہ نہیں کہ ہم اس کو راضی کریں، ہم راضی ہو جائیں اس جو کچھ تو چاہتا ہے تو میری زندگی میں کر۔ آپ پیارے خداوند یسوع میری زندگی میں تیری پیاری اور پاک مرضی میری زندگی میں پوری ہو۔ لکھا اگر تم اس کی بادشاہت کو تلاش کرو گے، اس کی مرضی پوری کرنے کے لیے تیار ہوگے، تو یہ سب چیزیں دے دی جائیں گی۔ یہ سب چیزیں دے دے گا خدا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نہیں دے گا۔ منزل آ گئی۔ کوئی گا رہا تھا تم زندگی میں آئے بدلا ہر ایک نظارہ، طوفان تھم گئے ہیں، آیا نظر کنارہ، کنارہ نظر آنے لگے گا، منزل نظر آنے لگے گی، زندگی کا مقصد نظر آنے لگے گا، خدا کی محبت نظر آنے لگے گی، حیران ہو جائیں گے آپ۔ راضی ہو جاؤ تب۔ بہت لوگ ہیں جو خدا کا کلام سن رہے ہیں ان دنوں میں، تمام دنیا میں انجیل سنائی جا رہی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح نے یہ بتایا تھا کہ آفتیں جیسے بارش ہوتی ہے اور گن نہیں سکتے اس کی بوندیں، اسی طرح انسان اپنے گناہ کی وجہ سے، خدا کو ترک کرنے چھوڑنے کی وجہ سے خدا کو مصیبتوں کی طرف بڑھے گا، اور وہ مصیبتیں بے شمار ہوں گی۔ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا دنیا میں اس وقت۔ لیکن اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ دنیا میں پھر واپس آئے گا، اور آنے سے پہلے اس کا نشان یہ ہوگا کہ تمام دنیا میں انجیل سنائی جائے گی، سب جگہ خوشخبری سنائی جائے گی، تاکہ جو لوگ اس کی انتظار کر رہے ہیں وہ سن کے ایمان لا کے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر کے اسی دنیا میں انہی حالات میں اس کی خوشی پا سکیں۔ آپ نے سنا طوفان تھا، تھک گئے تھے، پاس آیا، ڈر گئے، پھر جب اس کا کلام سنا تو دہشت دور ہو گئی، ایمان پیدا ہو گیا، اسے کہہ دیا آ جا ہماری کشتی میں۔ وہ کشتی میں آیا۔ بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ کشتی میں آیا تو اس کی طرف دیکھا، اور پھر دیکھتے کیا کنارہ سامنے آ گیا ہے۔ حیران رہ گئے یہ کیسے ہوا۔ سبھی کچھ ایسے ہوتا ہے، جو کچھ نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ انسان کے دل میں آیا، وہ سب کچھ اس نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو اس کے پیار کو قبول کر کے اسے کہہ دیتے میں راضی ہوں، آ میری زندگی میں۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں خدا کے پیار کی آواز۔ آج ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہمیں بچانے کے لیے آیا اس سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، اس کے کلام سے ڈرنا نہیں چاہیے، اس کی باتوں سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ یہاں یہ بڑی اچھی ہمارے سامنے ایک مثال ہے، ایک کہانی ہے سچی، جو ایک قسم کی مثال ہے ہمارے لیے، نمونہ ہے کہ جب کبھی آپ خداوند یسوع مسیح کا کلام سنتے ہیں، آج شاید پہلی دفعہ سن رہے ہیں، مجھے معلوم نہیں کیا مشکل ہے، کیا پریشانی ہے، میری دعا یہ ہے کہ جس قسم کے بھی آپ کے حالات ہیں، جو بھی ضرورت ہے،
وہ پوری کر دے گا. منزل نظر آنے لگے گی, خدا کی محبت نظر آنے لگے گی, معجزات زندگی میں ہونے لگیں گے. کیسے؟ ان کے لیے لکھا ڈر گئے تھے پہلے, پھر کلام سننے سے تسلی آئی کہ نہیں, یہ بھوت نہیں ہے, یہ برباد کرنے کے لیے نہیں آیا ہے, کوئی نقصان نہیں ہوگا, یہ تو خدا کی محبت کا ہاتھ ہے میری طرف بڑھا ہوا. اور کیسا مبارک ہوگا وہ بھائی وہ بہن جو آج راضی ہو جائے اور دل سے کہے خداوند یسوع میں تو تجھے نہیں جانتی, میں تجھے نہیں جانتا, جو کچھ میں نے سنا وہ سنا, لیکن آج میں یہ سن رہا ہوں, یہ سن رہی ہوں کہ تو خدا کا پیار ہے جو بچانے کے لیے آیا ہے. میری حالت دیکھ, میری حالت دیکھ, میں کہاں جاؤں, میں کسے پکاروں. ایک جگہ خدا کے بندے داؤد نے کہا تھا میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا, میری مدد کہاں سے آئے گی؟ پہاڑوں سے. نہ جانے کون کون سے پہاڑ ہیں جن کو آپ نے تاک رہے ہیں, کب سے تاکتے رہے ہیں, دیکھا ہے. کچھ نہیں ہوتا پہاڑوں سے. اس کی طرف دیکھنا چاہیے جس نے پہاڑوں کو بنایا, جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے. آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا جو خدا کا کلام ہے وہ جسم میں ظاہر ہو کے دروازے کھٹکھٹا رہا ہے. آپ کے دل کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. میری بیٹی, میرے بیٹے, میں آ جاؤں اندر, میں تیرے دل میں آؤں. تیرے دل میں درد ہے, غم ہے, مصیبت ہے, نا امیدی ہے, میں آ جاؤں. میں آپ کی منت کر کے کہتا ہوں ایک دفعہ اسے یہ کہہ کے دیکھو پیارے خداوند یسوع میں راضی ہوں, میں رضامند ہوں, میں تیار ہوں, آ میرے دل میں. یہ ایک چھوٹی سی دعا آپ کر سکتے ہیں, تھوڑے سے لفظ ہیں. پیارے خداوند یسوع میں گناہگار انسان ہوں, میں اس وقت سخت پریشان ہوں, تو مجھ پر رحم کر کے میرے دل میں آ. وہ آ جائے گا, وہ آ جائے گا. پھر دیکھنا اس کے آنے سے دل میں کیا کیا آ جائے گا. प्रभु का सहारा ले, धीरज धर के कर तू प्रतीक्षा, धीरज धर के कर तू प्रतीक्षा, उसी के हाथों से अपना गुजारा ले. हे मानव सुन, प्रभु का सहारा ले.